السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید ہے تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے اس بات پر کہ ابھی جو ڈیبیٹ ہوا ڈز گاڈ ایگزسٹ جاوید اختر اور مفتی شمائل احمد ندوی کے درمیان، تو اس کو لے کر کچھ لوگ کافی باتیں اپنے درمیان بنانے لگتے ہیں، کچھ لوگ کہنے لگتے ہیں، کچھ آپس میں گفتگو کرنے لگتے ہیں، کھچڑی پکانے لگتے ہیں آپس میں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا اہل سنت والجماعت میں ایسا کوئی عالم دین نہیں ہے جو اس طریقے کا مناظرہ کر سکے، اور کچھ لوگ یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی بھی عالم دین نہیں ہے کہ اہل سنت والجماعت میں جو اس طریقے کا ڈیبیٹ کر سکے۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کسی ایک مناظرے کو، کسی ایک ڈیبیٹ کو دیکھ کر ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اس ڈیبیٹ میں ہی مفتی شمائل احمد ندوی نے جو دلائل دیے، انہوں نے ایک چاقو کا چاقو کی دلیل دی ایک، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ چاقو بنانے والا غلط ہے، بلکہ چاقو کا غلط استعمال کرنے والا غلط ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پہ بھی دو پہلو ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اہل سنت والجماعت میں ایسے علماء دین ہیں لیکن کوئی ان کا مناظرہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہو، کوئی ان کا چیلنج ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے وہ خاموش بیٹھے ہوں۔ لیکن اکثر علماء دین ایسے ہیں جو کافی لوگوں کو چیلنج کر چکے ہیں لیکن کوئی ان کا چیلنج ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ انہوں نے جو دلائل دیے وہ ایسے دلائل ہیں جو عقلی ہیں، ہر شخص جانتا ہے، لیکن میں قابل تعریف سمجھتا ہوں مفتی شمائل احمد ندوی کو کہ انہوں نے یہ ڈیبیٹ کیا ایک ایتھسٹ کے نزدیک جو باتیں ہوتی ہیں وہ کافی پیچیدہ ہوتی ہیں، عقلی دلائل کے ساتھ ہوتی ہیں، تو اس کے سامنے وہ بیٹھے، یہ ایک ہمت کی بات ہے، طاقت کی بات ہے، یہ ایک جذبے کی بات ہے، تو وہ بیٹھے وہاں پہ مناظرہ کیا، انہوں نے ڈیبیٹ کیا، اس کی تعریف کی جانی چاہیے اور تعریف کے حقدار بھی ہیں وہ۔ لیکن اس ڈیبیٹ کو دیکھ کر یہ کہنا کہ سامنے والی پارٹی میں، سامنے والے فرقے میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے، اہل سنت والجماعت میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے، سنی صحیح العقیدہ میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو اس طریقے کا ڈیبیٹ کر سکے، تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ کسی کی ایک طرف دیکھ کر دوسری طرف کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے میں آپ کو مثال کے طور پہ کہوں کہ اگر کوئی تقریر کرنے والا ایک اچھا تقرار ہو تو اس کو ایک اچھا عالم نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ تقریر کچھ لوگ بچپن سے سیکھنے لگ جاتے ہیں، تو غیر عالم بھی بہت اچھی تقریر کر لیا کرتے ہیں عالم کے مقابلے میں۔ کبھی کبھی بہت بڑے عالم دین جو درس و تدریس میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، وہ پوری زندگی اپنی تقریر کرنا نہیں جانتے۔ ایسی ہی کافی مثالیں ہیں کہ جو لوگوں نے زندگیاں اپنی تدریس میں گزاری ہیں وہ تقریر کرنا نہیں جانتے، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بہت اچھی تقریر کرنا جانتے ہیں لیکن وہ عالم دین نہیں ہیں، انہوں نے درس و تدریس کبھی سیکھی نہیں ہے، وہ درس و تدریس کے ماحول میں کبھی رہے نہیں ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر کبھی آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ تقریر کرنے والا ہے تو بہت بڑا عالم ہے، درس و تدریس کرنے والا ہے تو بہت بڑا تقار ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں، اگر آپ علم کے بات کرتے ہیں، علم کی، تو علم بھی ضروری نہیں ہے جس کے اندر زیادہ علم ہے وہی صحیح ہے، ہو سکتا ہے کہ زیادہ علم والا بھی کبھی گمراہ ہو۔ ابلیس بہت بڑی مثال ہے، ابلیس کی۔ ابلیس فرشتوں کا سردار بنایا گیا، فرشتوں کا استاد بنایا گیا، یہاں تک کہ اسے جنت میں بھی لے جایا گیا۔ کس نے درخواست کی تھی جنت کی؟ حضرت رضوان نے۔ تو کیا صحیح ہے ابلیس؟ اس وقت صحیح تھا، لیکن اس کے بعد قرآن پاک نے سیدھے اس کے لیے لعنت بھیجی ہے، اللہ رب العزت نے لعنت بھیجی ہے اس کے لیے۔ کیا اس کو صحیح کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ علم کی بنیاد پر کسی کو صحیح نہیں کہہ سکتے، بلکہ عقیدے کی بنیاد پر کسی کو صحیح کہا جاتا ہے۔ عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈیبیٹ ہوا اس کو لے کر کافی لوگ منحرف ہو رہے ہیں، کافی لوگ غلط باتیں کر رہے ہیں آپس میں، کافی لوگ بلغلا رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا چاہیے، ایسا مضبوط رکھنا چاہیے تاکہ کوئی شخص ہمارے عقیدے کو بلغلا نہ سکے، ہمیں کوئی منحرف نہ کر سکے، ہمیں کوئی اپنے عقیدے سے بھٹکا نہ سکے، ایسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ جیسے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں ایک فقیر تھا۔ وہ فقیر ہمیشہ خواجہ غریب نواز سے چند روپے مانگا کرتا تھا اور وہ چند روپے اس کو حاصل ہو جایا کرتے تھے۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو درگاہوں میں حاضری دینے کے لیے نہیں جاتے ہیں، بلکہ وہ درگاہوں میں یہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، درگاہوں کی خبر لینے کے لیے جاتے ہیں۔ تو وہ گیا تھا، ایک گمراہ شخص خبر لینے گیا کہ ان کے ماننے والے کیا کرتے ہیں، ہم بھی دیکھیں گے۔ تو ایک فقیر تھا جو کوڑھا لیے پھرتے ہیں نا، اپنے ہاتھ میں کوڑھا لیتے ہیں اور مارتے ہوئے پھرتے ہیں، تو وہی ایک شخص جو ہے اپنے جسم پہ کوڑھا مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا خواجہ دے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ خواجہ دے۔ تو یہ کہتے کہتے اس شخص نے یہ جب دیکھا تو کہا خواجہ سے مانگتے ہو؟ مانگنا تو اللہ سے چاہیے، دینے والا اللہ ہے۔ اس بات کو ہم بھی مانتے ہیں کہ دینے والا اللہ ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ مانگتے ہیں، ہم وسیلے سے مانگتے ہیں۔ تو وہ شخص وسیلے سے مانگ رہا تھا، خواجہ دے، خواجہ 5 روپیہ دے۔ 5 روپے جب وہ مانگ رہا تھا تو کافی دیر ہوگی مانگتے، تو اس شخص نے کہا، جو گمراہ شخص تھا، اس نے کہا اچھا تو خواجہ سے مانگتا ہے، اللہ سے مانگ۔ وہ نہیں مانا، پھر مانگنے لگ گیا۔ تو اس گمراہ شخص کو غصہ آیا اور اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 5 روپے نکالے اور اس فقیر کے ہاتھ میں دے دیے۔ اب فقیر خوش ہو گیا اور خواجہ غریب نواز کی گنبد کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا واہ خواجہ کیا نرالی شان ہے، دلائے تو کس سے دلائے؟ غدار سے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اب دیے کس نے تھے؟ گمراہ شخص نے، غدار نے۔
اور اشارہ کس کی طرف گیا؟ واہ خواجہ کیا شان ہے، دلائے بھی کس سے، کبھی اپنوں سے دلاتا ہے، کبھی غیروں سے دلاتا ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ آج ہمارا عقیدہ بہت کمزور ہو چکا ہے، ہمیں ان لوگوں کی باتوں میں بہکنا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت، اللہ کے حبیب اور تمام ولیوں پر کامل ایمان رکھنا ہے۔ کوئی ایک مناظرے سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ دوسرے فرقے والے کمزور ہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے ان کا کوئی چیلنج ایکسیپٹ نہ کر رہا ہو، یا ہو سکتا ہے وہ کسی وجہ سے خاموش ہوں۔ جیسا کہ ایک اور ڈیبیٹ ہوا تھا، مولانا اسرار احمد صاحب نے جو ڈیبیٹ کیا تھا، اس میں انہوں نے زہر پی لیا تھا۔ اس حدیث کے ماتحت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص صبح میں 7 اجوا کھجور کھا لے تو اس پر زہر اثر نہیں کرے گا۔ آپ اس ویڈیو کو نیچے دیکھیے۔ I would love to know actually if you can drink that poison. Because remember guys what Muhammad says? Just drink the poison, get a date, it should help you. اس طریقے کے بھی ڈیبیٹ ہوئے ہیں۔ یہ الحمدللہ سنی صحیح العقیدہ ہیں، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، آج الحمدللہ سلامت ہیں، اپنی جگہ پر دینی کام کر رہے ہیں۔ تو ایسے بھی ڈیبیٹ ہوئے ہیں میرے بھائی۔ کبھی کسی کے ڈیبیٹ کو دیکھ کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ سامنے والے کمتر ہیں، سامنے والے کم والے ہیں، سامنے والوں میں علم نہیں ہے، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہر چیز کے دو پہلو ہوا کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی شخص سے ڈیبیٹ کرتا ہے تو وہ اپنے مفاد کے لیے نہ کرے، بلکہ حق کو ظاہر کرنے کے لیے کرے۔ یہی مناظرے کی شرط ہے۔ مناظرے کے لیے شرط ہے کہ جب وہ مناظرہ کرے، ڈیبیٹ کرے، تو حق کو ظاہر کرنے کے لیے کرے، نہ کہ خود کی واہواہی کے لیے کرے۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس ڈیبیٹ کے لیے میں مفتی شمائل احمد ندوی صاحب کو قابل تعریف سمجھتا ہوں، لیکن یہ باتیں کرنا کہ مفتی شمائل اختر ندوی جیسا کوئی بھی شخص اہل سنت میں نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ غلط سوچ ہے۔